حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، یعنی ان کے خاوند ابن حذافہ سہمی صحابی رسول کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، پس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے حضرت حفصہ کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ چند دن میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر ایک دن ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مجھے ابھی یہ واضح ہوا ہے کہ فی الحال میں نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور انہوں نے مجھے کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ان کے اس طرز عمل کے باعث ان پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام بھیجا، پس میں نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ پھر میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ شاید آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہو جب آپ نے مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی، تو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا۔ چنانچہ حقیقت یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں، اور مجھے اس بات کا علم تھا کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو پھر میں آپ کی درخواست کو ضرور قبول کرتا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ نیک آدمی سے کرنے کی کوشش کرے اور خود اس سے نکاح کی پیشکش کرے تو یہ جائز ہے۔